حدیث کے قافلے کو لٹوا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ جماعتیں، وہ لوگ جو بدعت پر جن کا منہج ہے، جو بدعت پر چلتے ہیں، جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں ہمارے اس قافلے حدیث کو، ہمارے اس قافلے سنت کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور نے، اس موبائل نے، سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو اچک لیا ہے، لوٹ لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوٹیں اور آئیں اور اپنی توحید کو سمجھیں، اپنی سنت کو سمجھیں، صحابہ کرام کے طریقے کو سمجھیں، ان کے مزاج کو سمجھیں، اس دین کے مزاج کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی توحید کی، اپنے خزانے کی، اپنے مال کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارا اب اس کے بعد میں جنہیں آواز دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ سے علم، جو علم دین کے تعلق سے شیخ اپنی باتیں رکھ رہی ہیں، میں نے ان کو سنا ہے، اور جو اپنے مسائل جو یوٹیوب پر آپ کی تقاریر ہیں اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ آواز دے رہا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر ارکم رئیس صاحب سرابلی مدنی، آپ آئیں اور ہم سامعین سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين۔ وقال في موضع آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس۔ صدر محترم، علماء کرام، مسجد رفیع الزمان راجہ منڈی ریلوے اسٹیشن آگرہ کے ذمہ داران، المعہد لتعلیم القرآن کے ذمہ داران، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ آج میں آپ حضرات کے درمیان بغیر کسی سابقہ پروگرام کے اچانک ایک پروگرام بنا، جس کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہوا، اور اللہ نے مجھے آپ حضرات کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے دین کی کچھ باتیں پیش کرنے کی توفیق دی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پہنچا، مولانا ذمہ دار کیا نام، تقویم صاحب سلفی حفظہ اللہ، مولانا زبیر احمد صاحب سنابلی حفظہ اللہ، اور ان کے دیگر متعاون ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا، آگرے اور یہاں کے خصوصی حالات پر واقفیت ہوئی، یہاں کے نوجوانوں کا میدان عمل میں جو رجحان ہے اور عمومی انداز کی جو محنتیں
دعوت کے میدان میں کی جا رہی ہیں، ان سے اطلاع ملنے کے بعد بڑی خوش آئند توقعات پیدا ہوئی، خوشی محسوس ہوئی کہ یہاں کے نوجوانوں میں خدمت خلق کرنے کا جذبہ ہے، خدمت خلق کرتے ہیں اور اس پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور اسی خدمت خلق کی ایک مثال آج کا یہ پروگرام ہے، جہاں ہماری قوم کے نونہالان کو، عزیز نوخیز بچوں کو، جنہوں نے اس دنیا میں پائی جانے والی سب سے عزیز ترین، کامل ترین، سچی اور اللہ تعالی کی محفوظ کتاب قرآن کریم کو یاد کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ نے انہیں توفیق بخشی کہ وہ ہمارے اساتذہ و ذمہ داران کی کوششوں اور ان کی محنتوں اور علاقائی جماعت اور تمام مسلمانوں کے تعاون سے وہ اس مسجد میں اس کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کریم کو یاد کریں، اسے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل کریں، اور آج انہیں اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ان کے اختتام کا، قرآن کے حفظ کے مکمل ہونے کا یہ جشن منایا گیا۔ یقیناً یہ خدمت خلق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ خدمت خلق کا مفہوم مخلوق کی خدمت کرنا، میں یہاں پر خدمت خلق کے مفہوم کو تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ مزید وضاحت کر دوں کہ خدمت خلق کیا چیز ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں میں خدمت خلق کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے، اللہ کرے کہ انہیں خدمت خلق کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے اور وہ مزید اس کے اندر نکھار پیدا کریں اور خدمت خلق کو اعلیٰ ترین معیار پر ادا کرنے کا جوش اور خروش پیدا کر کے کوششیں کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے۔ خدمت خلق مخلوق خدا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق دو طرح کی ہے، ایک تو عمومی مخلوق میں مراد یہاں انسان ہے، ویسے تو اللہ کی بہت مخلوقات ہیں۔ مخلوق جو انسان ہیں دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ عمومی مخلوق جو اللہ کی ہے، جسے اللہ کے بارے میں پتہ نہیں، جو رب العالمین کو نہیں پہچانتی، جس کو ضرورت ہے کہ اسے اللہ کا تعارف کرایا جائے، اسے بتلایا جائے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو اور تمہارے پیدا کیا جانے کا مقصد تمہارے رب کی تنہا عبادت کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس مقصد کے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی ان کے پیدا کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں سوائے اس مقصد کے کہ وہ تنہا میری عبادت کریں۔ تو خدمت خلق میں سب سے پہلا خدمت کا مقام، سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو، لوگوں کو دین اسلام کا تعارف کرایا جائے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، لوگوں کو اس دنیا کا مقصد، اس عارضی زندگی کا مقصد بتلا کر کے آخرت سے جوڑا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ ایک دن آئے گا کہ سارے لوگ، اس کائنات میں بسنے والے تمام لوگ خالق ارض و سما کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے اکٹھا ہوں گے
اور انہیں دنیا میں کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہوگا، آخرت کی یاد دلائی جائے۔ اگر ہم خدمت خلق کریں، لوگوں کو پانی پلائیں، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، ٹھنڈی میں ٹھٹرتے لوگوں کو لحاف اور گرم کپڑے مہیا کریں، اور ہم انہیں اللہ کا سیدھا راستہ نہ دکھائیں، جنت کو لے جانے والی شاہراہ پر تعارف نہ دلائیں، تو اللہ کی قسم یہ خیر خواہی نہیں، اللہ کی قسم یہ خدمت خلق نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں۔ آپ نے فائدہ پہنچایا تو کیا پہنچایا؟ ایسے ہی دوسری قسم بھی بتلا دوں، لوگوں کی دو قسمیں میں نے کہا۔ دوسری قسم ہے وہ لوگ جو اللہ کو جانتے تو ہیں مختصر میں، مگر اللہ کے حقوق سے ناواقف ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ناواقف ہیں، اللہ کی توحید کے حق سے ناواقف ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کے حق سے ناواقف ہیں، اطاعت رسول سے ناواقف ہیں، سنت رسول سے ناواقف ہیں، توحید سے ناواقف ہیں، صحابہ کرام سے ناواقف ہیں، صحابہ کے طریقے سے ناواقف ہیں، صحابہ کے ایمان سے ناواقف ہیں، سلف کے منہج سے ناواقف ہیں۔ ہمارا فرض ہے، پہلا فرض، کہ ان مسلمانوں کو بھٹکے ہوئے کو ان بہکے ہوئے کو پکڑ کے لائیں، انہیں سیدھا راستہ دکھلائیں، بتائیں کہ یہ توحید کا راستہ ہے، آپ جس راستے پہ چل رہے ہو وہ شرک کا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ اسلام ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں، یہ بگڑا ہوا اسلام ہے، یہ بدلا ہوا اسلام ہے، یہ سب تبدیل کیا جا چکا ہے۔ اسلام کی صاف شفاف صورت ان کے سامنے رکھیں، انہیں تعارف دلائیں، کیونکہ وہ بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں پتا نہیں کہ وہ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ ابھی آپ ایک بتائیے، میں مثال پوچھوں گا آپ حضرات سے سوال کی شکل میں۔ ابھی دوپہر ہم جب پہنچے تو ہم لوگوں نے چھت پہ کھڑے ہو کر کے یہاں کا منظرنامہ دیکھا، تو یہاں سے گزرنے والی جو لائن ہے آگے چل کر دو لائنیں ہو جاتی ہیں، ٹرین کے ٹریک دو ہو جاتے ہیں، ایک شاید دہلی کو جا رہا ہے، دوسرا غالباً لکھنؤ یا کسی اور علاقے میں جا رہا ہے۔ اب یہ جو دو ٹریک ہیں، اگر آپ کسی مسافر کو اس کی خدمت خلق کرتے رہیں، اس مسافر کا سامان اٹھائیں، اسے کھانا کھلائیں، گھر میں اس کو مہمان کے طریقے سے رکھیں، اس کے آرام کا انتظام کریں، اور اس کے سامان کو اپنے سر پہ رکھ کر لے کر کے چلیں، اور جب وہ ٹرین میں بیٹھے تو اس کو آپ کھانا باندھ کر کے دیں تاکہ وہ آرام سے کھا کر کے چلا جائے، بلا شبہ آپ نے اس کے ساتھ بہت بڑا نیکی کا کام کیا، اس کی آسائش کا انتظام کیا، اس کے آرام کا انتظام کیا، لیکن اتفاق سے وہ آدمی، وہ شخص، وہ مسافر ایک جانا تھا، اس کو مان لیجیے رائٹ سائڈ پہ جانے والی، غالباً کہاں جاتی ہے، لکھنؤ کو جاتی ہے، وہ دوسری والی لائن لکھنؤ والے راستے پہ جانا تھا، لیکن وہ دہلی والی لائن والی ٹرین پر بیٹھ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ دہلی والی ٹرین پر بیٹھ گیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، وہ دھوکے میں بیٹھ گیا، جہالت میں بیٹھ گیا، اس کے باوجود آپ نے اس کو نہیں روکا، لیکن اس کا آرام کا انتظام پورا کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ غلط ٹرین پہ بیٹھا تو غلط ٹرین پہ غلط ٹکٹ کے نقصان اٹھائے گا، راستے میں ٹی ٹی کے نقصان اٹھائے گا، اور اگر وہ تھکا ہوا تھا فوراً سو گیا، پتہ لگا دہلی میں جا کر کے آنکھ کھولی، جانا تھا لکھنؤ، پہنچ گیا دہلی، تو اس کی منزل کھو گئی، وہ صحیح منزل سے بھٹک گیا۔ ایسی خدمت خلق کا کیا فائدہ کہ آپ اس کے آرام کا انتظام تو کریں، لیکن لاسٹ میں جا کے آپ نے اس کو مصیبت میں ڈال دیا، اس کو منزل سے بھٹکنے دیا۔ یہ ہمارا فرض تھا، ہماری خیر خواہی کا حصہ تھا کہ ہم اسے صحیح ٹریک پر، صحیح ٹرین پر بٹھاتے اور بتاتے کہ تمہاری ٹرین یہ نہیں وہ ہے، تاکہ تم اپنی منزل پر پہنچو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا سیدھا راستہ، توحید کا سیدھا راستہ، سنت کا سیدھا راستہ جو جنت پہ لے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان، ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی عزیز، اگر وہ جہنم والے راستے پر چل پڑا ہے، شرک والے راستے پر چل پڑا ہے، اور گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے، تو اللہ کی قسم اس کو یہ ہم دیکھتے ہوئے کہ یہ جہنم کے راستے پر ہے، توحید سے ہٹا ہوا ہے، سنت سے ہٹا ہوا ہے، منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے، بدعت کے راستے پر ہے، خواہشات پرستوں کے راستے پر ہے، تو اللہ کی قسم یہ جاننے کے باوجود اگر ہم نے اس کی رہنمائی نہ کی
اس کو سیدھا راستہ نہ بتایا تو ہم اس کے خیر خواہ نہیں، ہم اس کے خدمت کرنے والے نہیں. یہ خدمت خلق نہیں، یہ تو خدعت خلق ہے. خدعت خلق ہے. خدعہ کے معنی دھوکا. یہ خادم، آپ خادم خلق نہیں، خادع خلق ہیں. آپ نے اگر ایک مسلمان کو دیکھا کہ وہ توحید سے ہٹا ہوا ہے، اندھی تقلید کرتا ہے، اپنے اماموں کے قول کے سامنے اللہ کے نبی کے قول کو کچھ نہیں سمجھتا، تو آپ اس کے باوجود اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے پہننے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے آرام کا انتظام کرتے ہیں، کاروبار کے لیے اس کو مدد دیتے ہیں. اللہ کی قسم، آپ کی یہ خدمت نہیں بلکہ خدعت ہے. خدعت اور دھوکا ہے، خداع ہے. یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اصلی خیر خواہی کیا ہے، اصلی خدمت کیا ہے. مگر کچھ لوگ، انہیں نظر نہیں آتا کہ مسلمانوں میں کوئی خرابی بھی ہے. سمجھتے ہیں کہ سب لوگ جب ٹھیک ہیں تو اب تو کیا بچا، جب سب توحید پر ہیں، جب سب سنت پر ہیں تو کیا بچا. یہی بچا کہ بھائی لوگوں کو کپڑا پہنا دو، لوگوں کی مدد کر دو. میرے عزیز، میرے دوست، میرے حبیب، اگر آپ انبیاء کا چشمہ لگا کر کے دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں میں شرک کہاں ہے، لوگوں میں گمراہی کہاں ہے. انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اپنی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو دین کی باتیں بتانے والے، خدمت خلق کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے نبیوں کو بھیجا کس لیے؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کو چھوڑ دو، طاغوت کو، کفر کو چھوڑ دو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اگر اسلام لے آئے تو اب کفر سے ہمارا راستہ ختم ہو گیا، اب تو ہمارا کفر میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہم اگر توحید پر ہیں تو شرک کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہم سنت پر ہیں تو بدعت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو اب آپ ہم پر کیوں طنز کرتے ہیں، ہمیں کیوں سکھلاتے ہیں کہ بھئی آپ توحید کی دعوت دو، ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ سنت کی دعوت دو، ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ منہج سلف کی دعوت دو. میرے عزیز، میرے دوست، یہ بات بڑی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، ہمارے ایمان کو تباہ کر دے گی. آپ بتلائیے، سورۃ الفاتحہ میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے اور اس پر برقرار رکھ. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں آج تو ہدایت پر ہے، کل بھٹک جائیں، کل راستہ کھو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں. کون اپنے لیے یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ توحید پر موجود ہے، توحید پر زندہ ہے، توحید پہ مرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ آپ مطمئن ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بڑے موحد ہیں آپ؟ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بڑے شرک سے بچنے والے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. اتنا بڑا حنیف، شرک سے بھاگنے والا، اللہ کا چنیدہ، جس نے توحید کی تحقیق کر کے پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے نمونہ دیا، وہ شخص، وہ ہستی، ابراہیم علیہ السلام کی ہستی، وہ شرک سے ڈرتی ہے، وہ توحید کی دعوت دیتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ میری قبر کو تم عید نہ بنا لینا. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. کیا فرماتی ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ یحذر ما صنعوا. اللہ کے نبی مرض الموت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار ہیں، یہود و نصارہ پر بد دعا اور لعنت بھیج رہے ہیں. تصور کیجئے، صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. مرض الموت میں ہیں، بیمار ہیں، بستر مرگ پر ہیں، اور فرماتے اللہ یہود و نصارہ پر لعنت برسا.
انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا صالحین کی قبروں کو, عام قبروں کو انہوں نے مسجد بنا لیا, سجدہ کرنے لگے وہاں پر. تو کیا فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آپ یہ کہہ کر کہ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے میرے ساتھ بھی ایسا مت کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنی امت کے بارے میں یہ خوف نہیں تھا کہ میری امت شرک میں گر جائے گی؟ لہذا کوئی یہ نہ سوچے. آپ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی بیوی زینب کے پاس آئے, پہنچے تو دیکھا ان کے گلے میں ایک ہار ہے, ایک تھوڑا دھاگا بنا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایک میں نے تعویذ بنوا لیا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, بخار آتا ہے, تو میں اس کے لیے اس کو بنوا کے لائی ہوں کسی یہودی سے. جب اتار دیتی ہوں تو درد تکلیف ہوتی ہے, اور جب میں اس سے پاس جاتی ہوں وہ رقیہ کرتا ہے تو میرا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے پہلے نمبر سے کاٹ کے پھینکا, اپنی بیوی کے گلے سے تعویذ کو کاٹا اور کہا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں پریشان کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ تم اس یہودی کے پاس جاؤ, اور جیسے ہی تم اس کے پاس جاتی ہو اس کے بعد اس کے جھاڑ پھونک کے بعد ہٹ جاتا ہے تو پھر تمہیں کچھ نہیں کہتا, تاکہ تمہیں لگے کہ تمہیں اس سے فائدہ ہو گیا. ایک بات بتلائیے, عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو شرک سے روکنے کے لیے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کے گلے سے تعویذ کو کاٹا, تو کیا عبداللہ بن مسعود نے کسی باہر کے کسی مشرک کے گلے سے کاٹا تھا؟ مسلمان تھی, ان کی بیوی تھی, شاید صحابیہ رہی ہوں, نہیں تو تابعیہ ہوں گی. صحابہ کرام کے درمیان اتنے واقعات ہیں کہ اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ توحید کے معاملے میں, سنت کے معاملے میں, اللہ کے نبی کے طریقے کے معاملے میں کبھی بھی گوارا نہیں کرتے کہ خاموش ہو جائیں, یہ تو ہمارا ساتھی ہے. آپ کو مثالیں سناؤں دو چار, میرا وقت تقریباً ہو گیا ہے, آدھے گھنٹے کا وقت تھا شاید, ابھی شاید باقی ہے تھوڑا وقت. ہاں میں آپ کو چند مثالیں سناتا ہوں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ارض روم کے غزوے پر گئے. روم اس زمانے میں شام, اور شام کے بعد اوپر کے علاقے جو شمال کے علاقے ہیں جن کو آج لبنان بھی کہتے ہیں, اور اوپر اور جائیں تو ترکی کے علاقے, سب اس زمانے میں روم کے علاقے تھے. روم سے جنگ کرنے کے لیے گئے. عبادہ بن صامت صحابی رسول ہیں, اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہیں جیش کے, کیونکہ شام کے گورنر تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. وہاں پر جنگ کے دوران روزمرہ کے حالات بھی ہوتے ہیں. روزمرہ کے حالات میں عبادہ بن صامت نے دیکھا کہ لوگ سونے کے ڈھیلوں کو, جو ابھی کسی شکل میں بنائے نہیں گئے تھے, را میٹیریل کی شکل میں, را گولڈ تھا, اس کے ڈھیلوں کو بیچتے ہیں. تو درہم و دینار سے جب بیچتے ہیں, سونا دینار سونے کا ہوتا تھا, تو زیادہ اور کم والا معاملہ آ جاتا ہے. یعنی جتنے گرام کا ڈھیلا اس میں اور جو دینار آ رہے ہیں اس میں گرام میں فرق آ جاتا ہے, زیادہ اور کم کا. تو اس پر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سود ہے. پہلے نمبر دیکھیے, وہ مسلمان ہیں, ان میں صحابہ بھی ہیں, تابعین ہیں, اپنے ہی لوگوں پر عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تنقید کی, کہا تم سود کھاتے ہو. پہلا اس واقعے سے سبق لیجئے. یہ نہ کہیے کہ ہم تو اہل حدیث ہیں, ہمارے لوگوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے, نہ ہم میں, نہ ہمارے بڑوں میں, نہ ہمارے بزرگوں میں, نہ ہمارے علماء میں, نہ ہمارے طلباء میں. نہیں, یہ تو اب بدعت پروف ہیں, غلطی پروف ہیں, ان سے نہ کوئی غلطی ہوگی, نہ ان سے کوئی بدعت ہوگی, نہ ان سے کوئی انحراف ہوگا, لہذا ان پر تو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. عبادہ بن صامت نے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا بازار میں تم لوگ سود کھا رہے ہو. ٹھیک, اس پر کیا ہوا کہ یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی. تو امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں, میرے خیال سے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, زیادہ کم ہو جائے کیا ہوا.
सूद तो तब होगा जब सोने को अभी दिया जाए, बाद में लिया जाए। सोने के मामले में दो तरह की शर्तें हैं शरीयत की सूद से बचाने के लिए। सोने का कारोबार सोने से जब होगा तो बराबर बराबर होना चाहिए, चाहे आपका बना हुआ हो, जेवर हो, तो दूसरे के पास सिक्का हो, बिस्किट हो, दोनों बराबर वजन होना चाहिए। और दूसरी चीज फौरन हाथों हाथ। तो अमीर मुआविया ने कहा कि ज्यादा कम में तो सूद नहीं है, उधार कर देने में सूद हो जाएगा, मेरे ख्याल से इस पर कोई हर्ज नहीं है। इस पर उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाराज हो गए और कहा उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने इस काम से मना किया है और तुम कहते हो कि इसमें कोई हरज नहीं, अपनी राय देते हो। कहा अल्लाह की कसम, यहां से लौटने के बाद, गजवे से लौटने के बाद मैं उस सरजमीन पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जिस सरजमीन में तुम मेरे अमीर बनकर रहो। कसम खा ली और उसके बाद वाकया यहां रुक गया। लौट करके आए उबादा बिन सामित सीधे मदीना पहुंचे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, एक बात और जान लीजिए, उबादा बिन सामित हिम्स के जजीरे हिम्स में रहते थे जो शाम के ताबे था, शाम के ताबे, और शाम पर गवर्नर थे अमीर मुआविया। यानी अगर जंग से वापस आएंगे तो वो अपने घर हिम्स में और ये अपने घर शाम में, लेकिन गवर्नरी के एतबार से वो उनके ताबे हैं। उमर ने पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबुल वलीद क्या हुआ, मदीना क्यों आ गए? उबादा ने पूरा वाकया सुनाया और कहा मैं उसके साथ नहीं रह सकता, वो अल्लाह की नबी की हदीस के सामने अपनी राय चलाता है। तो इस पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया, क़ब्बहल्लाहु अर्ज़न लस्तफ़ीहा व अमसालुक, अल्लाह ताला उस जमीन को बर्बाद करे, रुस्वा करे उस जमीन और सरजमीन के लोगों को जहां तुम और तुम्हारे जैसे लोग ना हो। जाओ खत लिखा कि अमीर मुआविया, आज से तुम्हारी खिलाफ, तुम्हारी इमारत उबादा के ऊपर नहीं चलेगी और जो उबादा कहते हैं उस हुक्म को नाफिज करो, इनकी बात सही है। देखिए सहाबा इकराम का तरीका, अहले बिदअत पर रद्द कर रही है, मुशरिकीन पर रद्द कर रहे हैं। ये सहाबा इकराम का आपस का वाकया है। इस तरह के ढेर सारे वाकयात हैं जिनके अंदर सहाबा ने अपने साथ सहाबा पर भी तनकीदें की और अपने जमाने के दीगर लोगों पर। एक वाकया, इमरान बिन हुसैन सहाबी मशहूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला थे। एक मरतबा उन्होंने हदीस बयान की कि अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है। एक शख्स बुशैर बिन काब वहां बैठा हुआ था। बुशैर बिन काब एक शख्स था, अब जाहिर है वो ताबई ही होगा, वो बैठा हुआ था। उसने कहा कि भाई हमने हिकमत की किताबों में पढ़ा है, यूनान वाली हिकमत जो है कि हया है तो अच्छी चीज मगर इसमें कमजोरी पाई जाती है, हया करने वाला शख्स थोड़ा कमजोर तबीयत का होता है। इमरान बिन हुसैन ने कहा मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहा हूं और तुम लोगों की हिकमत मुझे नकल करते हो। सख्ती के साथ उसका नोटिस लिया और उस पर उनके बार बार ये जुमला बार बार जो दोहराते रहे कि मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहा हूं और तुम कहते हो कि जो है हिकमत में ऐसा लिखा है। तो उनके साथियों ने कहा, जो और दीगर लोग बैठे थे, कि हजरत ये हमारे में से ही शख्स है, ये बिदती नहीं है। बुशैर बिन काब कहा ये बिदती नहीं है, ये हम ही में से है, बेचारा जल्दी में बोल गया, थोड़ा गलती हो गई, माफ कर दीजिए आप। तो सहाबा और ताबईन का तरीका, मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं यहाँ पर। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर है। उन्होंने, उनके बेटे सालिम कहते हैं कि इब्ने उमर ने कहा कि अपनी औरतों को अगर वो मस्जिद में आने के लिए इजाजत मांगे तो उन्हें मस्जिद में आने से ना रोको, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों से ना रोको। तो अब्दुल्लाह बिन उमर के दूसरे बेटे बिलाल मौजूद थे उस मजलिस में, कहने लगे कि नहीं नहीं, आज का जमाना बहुत फितनों का हो गया है, लिहाजा मैं तो रोकूंगा, अपनी बीवी को नहीं जाने दूंगा। इस पर इब्ने उमर नाराज हो गए और कहा मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहा हूं और तुम कहते हो कि मैं
ایسا کروں گا ویسا کروں گا, واللہ لا اکلمک ابدا, اللہ کی قسم میں تم سے کبھی نہیں بات کروں گا. حدیث میں آتا ہے, دوسری روایتوں میں امام احمد کے یہاں روایت ہے, کہتے ہیں کہ وہ آخری زندگی کی آخری سانس تک, جب تک زندہ رہے, اپنے بیٹے بلال سے نہیں بولتے تھے. اور اس حدیث پر امام نووی نے اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہما نے استدلال کیا ہے, اس سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ کے رکھے. فرمایا یہ حدیث عام پرسنل معاملات کے لیے ہے, روزمرہ کی زندگی کے خصوصی معاملات کے لیے ہے. دین کی خاطر, سنت کی خاطر, توحید کی خاطر, اللہ کے نبی کی حدیث کی حرمت کی خاطر اگر کوئی انسان کسی سے زندگی بھر کے لیے بھی چاہتا توڑ لے تو اس کے لیے جائز ہے, اور یہ حدیث دلیل ہے. آپ بات کرتے ہیں اسی طریقے سے اتنے واقعات ہیں سلف کے جن کے اندر سلف نے اپنے ایسے لوگوں پر جنہوں نے حدیث کی مخالفت کی گریبان پکڑ لیا, اور حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تلوار نکال لی مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے کہ تم حدیث کا معارضہ کرتے ہو, حدیث کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہو. کون تھے یہ لوگ؟ میں پوچھنا چاہوں گا, سوال کروں گا آپ سے اور خود سے, ہم غور کریں کہ یہ لوگ کون تھے جن کے متعلق یہ واقعات پیش آئے. یہ ہمارے ہی لوگ تھے, صحابہ کے ساتھ رہنے والے صحابہ, صحابہ کے ساتھ بیٹھنے والے تابعین, اور کبھی کبھار بدعتی بھی ہوتے تھے, جن کے متعلق اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے درہم و دینار کے متعلق اس طرح کی بات کی تو کہا, ایک آدمی نے کہا کہ نہیں ہم تو کہنا میں اس میں کوئی غرض نہیں سمجھتے درہم و دینار کے لین دین کے معاملے میں. تو کیا کہا, اللہ کی قسم تم میرے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا, تمہیں اور مجھے کبھی بھی ایک چھت دونوں کو پناہ نہیں دے سکتی سوائے مسجد کے. یعنی میں مسجد میں آؤں گا تو تم آ سکتے ہو, لیکن میری مجلس میں, جس گھر میں میں بیٹھوں وہاں کبھی نہ آنا, نہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا. کیوں؟ کیونکہ تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو. اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جس میں اہل علم نے بلکہ بعد کے لوگوں نے تابعین نے, تبع تابعین نے, اور بعد کے بڑے بڑے علماء نے اس معاملے میں بڑے سخت موقف لیے. آخری ایک بات پیش کر کے بات ختم کروں گا. ابو سعید استخری یہ 4 صدی ہجری کے عالم ہیں, 328 ہجری میں ان کا انتقال ہے. فقیہ الشافعیہ اور محدث عراق کے بہت بڑے عالم تھے, فقیہ تھے اور بہت بڑے محدث تھے. ان کو وہاں پر ابو سعید استخری کو جب عراق کا ذمہ دار بنایا گیا محاسب حسبہ پر, یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر, معاشرے میں برائیوں کو روکنے والا سرکاری ذمہ دار جب بنایا گیا تو ان ابو سعید استخری نے کیا کیا, عراق میں موجود جتنے شراب خانے, جتنے قہوہ خانے اور کھیل کود لہو و لعب کی دکانیں تھیں سب کو جلوا کر کے رکھ دیا. یہ ابو سعید استخری, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک آدمی ان کے پاس آیا. ابو سعید استخری یاد رکھیے گا, ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کیا ہڈی سے کوئی انسان اگر جنگل میں ہو اور اس کو استنجا کرنے کے لیے پتھر یا مٹی نہ ملے, ہڈی مل جائے تو ہڈی سے استنجا کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں. بولے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرو, کیونکہ ہڈی ہمارے جنات میں جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی جن, وہ جنوں کا کھانا ہے. تو کہا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس آدمی نے کہا ایک بات بتلائیے, اب یہ حدیث ہو گئی نا, اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ بھائی ہڈی سے استنجا نہ کرو کیونکہ جنات جو ہمارے بھائی ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں, ان کا کھانا ہے, وہ کھاتے ہیں اس کو, ہڈی کو. بس یہاں رک جانا چاہیے. اب عقل لڑانا شروع کی اس ظالم نے, اور کیا کہا, یہ بتائیے کہ جن افضل ہیں کہ انسان؟ تو انہوں نے کہا بھائی مقابلہ دیکھا جائے تو انسان افضل ہیں. تو کہا جنوں کا کھانا ہڈی, اس سے تو استنجا کرنا حرام, انسان جنوں سے افضل, انسانوں کا کھانا پینا پانی, تو پانی سے استنجا کیوں جائز ہے؟ پانی تو انسانوں کا کھانا ہے نا, انسانوں کے کھانے سے تو استنجا جائز ہے پانی سے, اور جنوں کے
کھانے سے استنجا جائز نہیں، جبکہ انسان افضل ہے تو افضل شخص کی چیز کو تو بدرجہ اولا چھوڑ دینا چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ فنزع علی ابو سعید استخری کو اتنا غصہ آیا کہ چھلانگ لگا کر کے اس کے حلق کو پکڑ لیا اور کہا زندیق، تو ملحد و زندیق ہے، تو عارض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیث کا مقابلہ اپنی رائے سے کرتا ہے۔ وجعل یخنقہ، اس کے گریبان کو پکڑ کے گھمانے لگے، اس کی گردن کو پکڑ کر کے مروڑنے لگے۔ فلولا انی ادرکتہ لقاتلہ، ابو الحسین طبسی کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا مجلس میں تو انہوں نے مار ڈالا ہوتا۔ تو یہ تھا ہمارے سلف کا طریقہ، یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے صحابہ، یہ تھے ہمارے تابعین، یہ تھے ہمارے ائمہ، یہ تھے ہمارے محدثین، جنہوں نے سنت کے مقابلے میں کبھی بھی کسی کی غلطی کو گوارا نہیں کیا، فوراً اسی مجلس میں اسی وقت اصلاح کی، چاہے کوئی بھی ہو۔ عبادہ بن صامت نے کس پر اصلاح کی؟ معاویہ بن ابی سفیان گورنر تھے، ان کے خلاف کہا کہ تم اللہ کے رسول کی حدیث کا معارضہ کرتے ہو، اور دیگر لوگوں نے صحابہ کرام، اور یہ بہت لمبی تفصیل ہے، بہت سارے واقعات ہیں، ان کو نقل کیا جائے تو اس کے لیے پوری رات بھی کافی نہ ہوگی۔ اللہ کی قسم ہمارا فرض ہے، ہمارا منہج ہے، ہمارا یہ دین ہے کہ دین کی حفاظت، میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمے کو جاننا ضروری ہے میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ کلمہ توحید ہماری وراثت ہے، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری پونجی ہے، یہ توحید، یہ سنت، یہ صحابہ کا طریقہ، یہی ہماری میراث ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی اور اس پر چوکنے نہ رہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری صفوں کے اندر باطل گھس جائے گا، اور گھس چکا ہے، یہ جان لیجیے آپ۔ ہمارے لوگوں میں ابھی ذکر آیا قرآن کو سیکھنے کا، دین کے علم کو سیکھنے کا، علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ بتلایا اگر دین کا علم نہ سیکھا تو ہم دنیا میں گمراہ اور آخرت میں بھی ہم اللہ کے یہاں خطاوار ہوں گے، اور اگر بدعملی کی، عمل نہ کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے، اور ہم اللہ کے یہاں سوال ہم سے ہوگا، اور شاید ہمیں جہنم میں بھی پھینک دیا جائے ہماری غلطیوں اور ہماری کوتاہیوں کے سبب۔ جان لیجئے ہمارا دین کو نہ سیکھنا، ہمارا توحید کو نہ سیکھنا، سنت کو نہ سیکھنا، سلف کے منہج کو نہ سیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا، اس کے مطابق ریئیکشن نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں ہماری صفوں کو برباد کر رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے قافلے کو، ہمارے اس اہل الحدیث کے قافلے کو لٹوا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم وہ جماعتیں، وہ لوگ جو بدعت پر جن کا منہج ہے، جو بدعت پر چلتے ہیں، جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں ہمارے اس قافلہ حدیث کو، ہمارے اس قافلہ سنت کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور نے، اس موبائل نے، سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو اچک لیا ہے، لوٹ لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوٹیں اور آئیں اور اپنی توحید کو سمجھیں، اپنی سنت کو سمجھیں، صحابہ کرام کے طریقے کو سمجھیں، ان کے مزاج کو سمجھیں، اس دین کے مزاج کو سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنی توحید کی، اپنے خزانے کی، اپنے مال کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارا راس المال ہے، یہی ہمارا خزانہ ہے جو آخرت تک ہمیں کامیابی کے لیے لے کے جائے گا۔ ہم اس کی حفاظت کریں، اس پر عمل کریں، اور اس کی حفاظت میں اپنے نونہالان کو لائیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں نے کہا تھا کہ خدمت خلق کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیم دلائی، یہ پہلا قدم ہے میرے دوستو۔ اس کے بعد ابھی منزل باقی ہے، اس کے بعد اور قدم باقی ہیں۔ یہ قرآن جسے حفظ کیا گیا ہے، اگر اس کو سمجھا نہ گیا،
اس کی تلاوت نہ کی گئی، اس کی پہ تفقہ حاصل نہ کیا گیا، اس کو سلف کے طریقے پر سلفی تفسیر کے مطابق سمجھا نہ گیا، تو اللہ کی قسم ہمارے نوجوان، ہمارے نوخیز بچے ضائع ہو جائیں گے، ہمارا دین ضائع ہو جائے گا، ہمارا قرآن ضائع ہو جائے گا، ہماری توحید ضائع ہو جائے گی۔ انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام کی طبیعت، اس کے مزاج اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے نوجوانوں کو خدمت خلق کے باب میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر توحید پر دعوت دینے کی توفیق دے، سنت کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے، سلف کے منہج کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے، جب تک اس دنیا میں رہیں صراط مستقیم پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔